حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی حاضری کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، حکم دے رہے ہیں، مسئلہ بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ ولیوں کے سردار کی سنیں، وہ کہتے ہیں بندہ مسجد نبوی شریف میں جائے، حاضر ہو، 2 نفل پڑھے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ پڑھتا ہوا جائے، درود شریف پڑھے، پھر وہ روضہ شریف کے سامنے کھڑا ہو جائے اور یوں کہے اللہم انک قلت فی کتابک لنبیک، اے اللہ میں نے تیری کتاب میں تیرے نبی کے بارے میں یہ پڑھا ہے، اللہ ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، کہ جب لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو وہ تیرے نبی کے دربار میں آ جائیں۔ تو یا اللہ ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والے کو حضور شیخ عبد القادر جیلانی، وہ جو ولیوں کے سردار ہیں، وہ دنیا میں بتا رہے ہیں کہ حضور روضہ شریف کے سامنے جائیں اور یہ یوں کہیں کہ یا اللہ میں نے تیری کتاب میں یہ آیت پڑھی تھی، اور کہ جو تیرے نبی کے دربار میں آ کر توبہ کرے تو اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنِّي أَتَيْتُ نَبِيِّكَ تَائِبًا مِّن ذُنُوبِي وَإِنِّي أَتَيْتُ نَبِيِّكَ وَإِنِّي أَتَيْتُ نَبِيِّكَ وَإِنِّي أَتَيْتُ نَبِيِّكَ، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میں اپنے گناہوں کی گٹھلیاں لے کر تیرے نبی کے پاس آیا ہوں۔ واہ! اب کہنے والے کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے، کون کہتا ہے، اس کی کیا میں تفصیل بتاؤں آپ کو۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ آیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ ظاہری تک تھی، اس کے بعد اس کا حکم نہیں ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں یہ ظاہری زمانہ تک نہیں، اب بھی ہے، جو بھی بندہ جائے اب جا کر اللہ کے آگے دعا یوں کرے کہ میں تیرے نبی کے دربار میں تیرے نبی کے پاس آیا ہوں، اور پھر وہاں وہ دعا کرے، اور پھر آگے انہوں نے وہ پوری دعا لکھی ہے، بڑی طویل ہے وہ دعا، اور اس دعا کے کچھ لفظ ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب میں اگر وہ پوری دعا پڑھوں گا تو بہت بات ہو جائے گی۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا حضور کی نیت سے، اور وہ دعا کیا کرے، دعا یوں کرے اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک علینا سلامک نبی الرحمت یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی لیغفر لی ذنوبی ویرحمنی، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، مجھے تبصرے کی ضرورت نہیں، معاف کیجئے، میں کرنا نہیں چاہتا، ٹائم نہیں اجازت دیتا۔ حضور کے روضے کی نیت سے سفر کر کے جانا، اس کا وہ حکم دے رہے ہیں دنیا کے اندر، پھر وہاں جا کر یہ آیت تلاوت کرنا، اس کا حکم دے رہے ہیں، اور حضور کے وسیلے سے دعا کرنا، اس کا وہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ وہ صرف عثمان بن حنیف کے لیے نہیں تھی، آج بھی وسیلے سے دعا کریں، اور یوں کہیں کہ وَإِنِّي أَتَيْتُ نَبِيِّكَ تَائِبًا مِّن ذُنُوبِي، میں تیرے نبی کے پاس آیا ہوں۔ مسجد نبوی کی نہیں بات کر رہے ہیں کہ جی وہ میں نے منت مانی تھی کہ میں نے مسجد نبوی میں نماز پڑھنی ہے، اگر کسی نے منت مانی ہو تو وہ چلا جائے، یہ نہیں، تیرے نبی کے پاس آیا ہوں، اور حضور کے وسیلے سے دعا کرے اور یہ آیت پڑھے۔ میں اپنا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم اور فضل ہوا کہ 12 مرتبہ مجھے حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہوئی، تو میری یہ عادت ہے اسی بنیاد و طالبین کی وجہ سے، اور دیگر علماء کی کتابیں بھی ہیں، امام نووی نے بھی اس کے اوپر لکھا، سب علماء نے، وہ میں پیچھے جب روضہ شریف کی حاضری کا بیان کیا تھا تو میں سارے حوالے پڑھایا تھا، اب میں دوبارہ نہیں پڑھوں گا، صرف گنیا کو سامنے رکھوں گا۔ میں جب بھی حاضر ہوتا ہوں تو روضہ شریف کے قریب جا کر میں یہ آیت تلاوت کرتا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور یہی دعا کرتا ہوں جو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے لکھی۔ تو مجھے یاد نہیں کہ اگر میں روضہ شریف کے پاس دن میں 2 بار حاضر ہوں، 5 بار ہوں، تو میں ہر بار یہ آیت پڑھتا ہوں، تو مجھے کبھی یاد ایسا نہیں ہوا کہ میں روضہ شریف کے پاس جاؤں اور میں اونچی یہ آیت میں نے پڑھی ہو اور کسی نہ کسی بندے نے میرا آ کر یہاں سے ہاتھ نہ پکڑا ہو اور وہ کہتا ہے اوئے، ایسے مجھے بجاتے ہیں، ایسے بلاتے ہیں، ھذا الآیات لحیاتہ، یہ آج جو تو پڑھ رہا ہے یہ تو صرف ان کی حیات کے لیے تھے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے سینکڑوں بار یہ آیت حضور کے روضہ اقدس پر پڑھی ہے اور کبھی پڑھی ہو اور کبھی کسی نے میرا ہاتھ نہ پکڑا ہو۔ تو یہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، لیکن ان ہاتھ پکڑنے والوں کو میں ہمیشہ وہاں جو ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہوں، وہ تو دیتا ہوں، لیکن آج یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دعا پڑھنا، اس دعا کو حضور کے وسیلے سے پڑھنا، حضور کی طرف جانا، سفر کرنا اور کہنا تیرے نبی کے پاس آیا ہوں، یہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیم ہے، یہ گنیا کی تعلیم ہے، اور یہ وہ گنیا ہے جس کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں وقال الشیخ عبد القادر فی الغنیا اما معرفت الثانی بالآیات، آگے کہتے ہیں بل یقال انہ فی السماء العرش، وہ جو میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں یہ عام کتابوں میں نہیں لکھا، یہ گنیا میں لکھا ہے، یہ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں۔ تو آج میں اپنے پروگرام ازالہ شبہات میں کہتا ہوں حضور کے روضہ کی طرف نیت کر کے جانا، سلام کہنا اور کہنا میں اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کرنا میں تیرے نبی کے پاس آیا ہوں، اور حضور کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ کسی عام کتاب میں نہیں لکھا، یہ گنیا میں لکھا ہے۔ اس کے بعد آگے وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد دور کا سلام عرض کرے، صاحبین پر سلام، شیخین پر سلام عرض کرے، اور دعائیں لکھی ہیں انہوں نے، وہاں جائے، اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ جائے،
اور پھر مزار اقدس اور ممبر شریف کے درمیان اگر جگہ ہو رہی ہے وہاں 2 نفل پڑھے. پھر کہتے ہیں مستحب یہ ہے کہ حصول برکت کے لیے ممبر کو چھوئے. سبحان اللہ. یہ میں گنیا سے پڑھ رہا ہوں. وہاں جو ممبر شریف ہے اس کو ایسے ٹچ کرے, اس سے برکت حاصل کرے. ویسے اس کے حوالے میں نے اقتداء الصراط المستقیم کی کتاب حافظ ابن تیمیہ سے بھی پچھلی بار پڑھے تھے, لیکن آج میں وہ اقتداء ساتھ لایا ہی نہیں. مجھے پتا تھا کہ میں کہیں ادھر ادھر نہ چلا جاؤں, اس لیے میں اقتداء نہیں ساتھ لایا. اگر وہ اقتداء میرے پاس ہوتی یہاں پر تو میں فوری وہ بھی پڑھتا, لیکن میں سٹک ہونا چاہتا ہوں گنیا کے اوپر. وہ کہتے ہیں مستحب یہ ہے, مستحب یہ ہے کہ حصول برکت کے لیے ممبر کو چھوئے. کیوں؟ یہ استحباب ہے, یہ پسند ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں دیگر مقامات کی زیارتیں کرے, اور زیارت کرنے کے بعد جتنا دن مدینہ میں ٹھہرنا ہو وہ ٹھہرے, اور جب مدینہ سے رخصتی ہو, حضور کے روضے سے رخصتی ہو, تو کیا کہے؟ وہ کہتے ہیں پھر وہ یوں آ کر دعا کرے, اللہم لا تجل آخر العہد منی بزیارت قبر نبیک واذا تویفتنی فتوفنی علی محبتہ وسنتہ آمین یا ارحم الراحمین. ایسے دعا کرے کہ اے اللہ میں اپنے نبی کے مزار کی زیارت کو میرے لیے آخری زیارت نہ بنانا, اور مرتے وقت مجھے آپ کی محبت اور سنت پر قائم رکھنا. معنی اس کا یہ ہے کہ وہ یوں کہے یا اللہ اللہم لا تجل آخر العہد منی بزیارت القبر نبیک, او اللہ میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے نبی کی قبر پر بار بار آنے کی توفیق دے, میں جاؤں پھر تیرے نبی کی قبر پر آؤں, پھر تیرے نبی کی قبر پر آؤں, پھر تیرے نبی کی قبر پر آؤں. یہ جو اولیاء کے سردار ہیں ان کی کتاب غنیمت الطالبین سے یہ مسئلہ میں نے آپ کو سمجھایا. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالی سے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.